اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمدیہ کا ایک اور درس کتاب سمدیہ سے بیان ہو رہا ہے. تبصرۃ آہنا تبصرۃ وَلَكَ فِي النَّحْوِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ. الأول فتوهما على الأصل، الثاني رفعهما على الابتداء أو على الإعمال كليس، الثالث رد الأول ورفع الثاني إلى آخر. فرماتے ہیں یہاں پر ایک تبصرہ ہے، یعنی بصیرت اور آگاہی کے لیے جو ہے کچھ مطالب بیان کیے جائیں گے. فرماتے ہیں جہاں پر اس جیسی مثال آ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وہ مثال ہے کہ اس جیسی مثال سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر لا کا تکرار ہو، اور جو ہے لا کا تکرار جو ہے وہ عطف کے طور پر کیا جا رہا ہو، اور دونوں مقامات پر جو لا ہو اس لا کے بعد ایک اسم جو ہے وہ نکرہ مفردہ آئے. تو فرماتے ہیں کہ وہ نکرہ مفردہ بھی بغیر فاصلے کے آئے، یعنی اس نکرہ مفردہ اور لا کے درمیان فاصلہ بھی نہ ہو. تو ایسے مقام پر اس طرح کی عبارت میں جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، جس لا حول ولا قوت میں جو ہے مطلب خمسۃ اوجہ، اس کے پڑھنے کی جو ہے وہ 5 طریقے ہیں. اس عبارت کو 5 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، 5 اعرابوں کے ساتھ اس کو ہم قراءت کر سکتے ہیں. پہلی وجہ الاول، یعنی پہلی وجہ فتحہما، یعنی لائے نفی جنس کے بعد جو اس میں مفرد ہے نکرہ ہے اس کو اب دونوں کو فتح دیں، یعنی ایسے پڑھیں لا حول ولا قوت. تو دونوں جگہوں پر دونوں اس میں مفرد جو نکرہ اس کو فتح پڑھیں گے تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے. یہ کس بنا پر ہوگا؟ دونوں جگہوں پر فتح جو پڑھا جائے گا. فرماتے ہیں کہ علل اصل، اصل کی بنا پر، یعنی یہ جو فتح دیا جا رہا ہے یہ لا کو لائے نفی جنس کو اس کا اپنا عمل دیتے ہوئے اصل سے مراد یہ ہے، کیونکہ لائے نفی جنس آپ نے اس کے احکام پیچھے پڑھے ہیں کہ لائے نفی جنس جو ہے وہ اسم کو نصب اور خبر کو جو ہے وہ رفع دیتا ہے، اور اس کا نصب جو ہے وہ جو ہوتا ہے تو وہ فتح کی کبھی فتح کی صورت میں آتا ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ دونوں جگہوں پر فتح پڑھا جا رہا ہے. قوت لا حول ولا قوت، حولا کو بھی فتح پڑھا جا رہا ہے، قوت کو بھی فتح پڑھا جا رہا ہے. اور یہ یہاں پر حولا میں بھی حولا کے بعد جو ہے یہ لا کی خبر کو حذف کر دیا گیا ہے، اور ولا قوت میں بھی اس قوت کے بعد اس کی خبر کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ ہوا ہے کہ دونوں جگہوں پر لا کا اسم حولا اور قوہ اس کو فتح دیا جا رہا ہے، خبر کو حذف کر دیا گیا ہے. خبر یہاں پر جو محذوف ہے وہ مرفوع ہوگی. اصل میں اصل کی بنا پر، یعنی اصل سے مراد یہاں پر یہ کہ لائے نفی جنس کو اس کا اپنا عمل دے رہے ہیں، اور عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اسم کو نصب اور خبر کو رفع. تو تقدیری بات یہ بنے گی لا حول موجود ولا قوت موجودۃ الا باللہ، یہ ہے تقدیری بات. تو فرماتے ہیں لہذا پہلی وجہ جو بیان ہوئی یہاں پر اس کے اعراب دینے کی وہ یہ ہے کہ دونوں کو فتح پڑھا جائے گا. الثانی، دوسری وجہ رفعہما، دونوں جگہ پر لا کے بعد جو ہے وہ نکرہ مفردہ جو ہے اسم مفرد جو نکرہ آ رہا ہے اس کو جو ہے رفع دیا جائے گا، دونوں کو رفع، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں مقامات پر جو ہے اس کو رفع پڑھا جائے گا. فرماتے ہیں یہ جو رفع دیا جائے گا یہ کس بنا پر؟ مطلب رفع علی الابتداء، یا تو یہ رفع جو ہے ابتدا کی بنا پر. ابتدا سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر لا کو ملغا قرار دیا جائے گا دونوں جگہوں میں، ٹھیک ہے، دونوں لا ملغا، اور حولن کو بھی مبتدا اور اس کی خبر محذوف، اور قوتن کو بھی مبتدا قرار دیا جائے گا، اس کی خبر بھی محذوف ہو جائے. یہ ہے علی الابتدا سے مراد.
یعنی دونوں اسموں کو لا کے بعد مبتدا بنایا جائے گا، اور تقدیری بات یہ بنے گی لا حول موجود ولا قوت موجودۃ الا باللہ. خوب یہ رفع یا تو ابتدا کی بنا پر یا رفع فرماتے ہیں کہ اس بنا پر دیا جائے گا کہ جو لا ہے دونوں جگہوں پر اس کو لیسا والا عمل دیا جائے گا. لیسا والا عمل آپ جانتے ہیں کہ لیسا کا عمل جو ہے وہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب ہوتا ہے، تو لہذا لیسا والا جب عمل دیں گے تو اس وقت جو لا کے بعد جو اسم ہے وہ یعنی اب لا لیسا کی جگہ پہ آ گیا، اب لیسا والا عمل کر رہا ہے، تو یہ اس کا پہلا اسم اس کا اسم بن جائے گا اور بعد والا اسم اس کی وہ خبر بن جائے گا. پہلے اسم کو رفع دیں گے، دوسرے کو نصب دیں گے، تو تقدیری بات یہ بنے گی لا حول موجودا ولا قوت موجودۃ. یہ تقدیری عبارت جو ہے وہ بن جائے گی. یہ فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ بیان ہو چکی، ٹھیک ہے، اعراب دینے کی. تیسری الثالث فتح الاول ورفع الثانی، کہ پہلے لا کے بعد جو اسم ہے اس کو فتح پڑھا جائے اور رفع الثانی اور دوسرے لا کے بعد جو اسم ہے اس کو رفع پڑھا جائے. وہ ایسے لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہو گیا. اب فرماتے ہیں کہ پہلے کو فتح پڑھا جائے تو دوسرے کو رفع. اب فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے کو جو رفع جو پڑھا جا رہا ہے یہ کس بنا پر پڑھا جا رہا ہے؟ مطلب پہلے کو جو فتح پڑھا جا رہا ہے تو فتح اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ پہلے لا کو لائے نفی جنس والا عمل دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اسم کو جو ہے وہ نصب دیتا ہے اور خبر اس کی جب مرفوع ہوتی ہے، تو وہ آ جائے گا لا حول موجودون. ٹھیک ہے نا، پہلے کو فتح. ثانی کو جو رفع ہے، ثانی کو رفع دینے کی وجہ کیا؟ اس کے فرماتے ہیں دو سبب ہیں. بالعطف علی المحل، اب یہ ثانی کو لا ولا قوتون، یہ ولا قوتون جو رفع پڑھا جا رہا ہے، یہ قوتون کو جو رفع دے رہے ہیں، یہ فرماتے ہیں یا تو اس لیے ہے کہ پہلے لا کے بعد جو اسم ہے اس اسم کے محل پر عطف کیا جا رہا ہے. لفظاً تو وہ منصوب ہے، لا حول، ٹھیک ہے نا، منصوب ہے، اس پر فتح پڑا جا رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں محلن اگر دیکھا جائے تو وہ مرفوع ہے. کیوں؟ وہ اصل میں مبتدا ہے، اصل میں مبتدا، لہذا وہ محل اس کا رفع ہے، تو یہ ثانی کا عطف کیا جائے گا اول کے محل پر. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو لہذا جب اول کے محل پر عطف کریں گے تو یہ ثانی میں پھر اس طرح پڑھیں گے. اول آئے گی لا حول موجود، تقدیری بات جو پڑھیں گی لا حول موجود ولا قوت موجودۃ، کیونکہ مبتدا اور خبر بنائیں گے ثانی میں. تو یا فرماتے ہیں کہ ثانی کو جو رفع پڑھا جا رہا ہے وہ اول کے محل پر عطف نہیں ہے، بلکہ کا لیسا، ثانی کو لیسا والا عمل دیں گے. جس طرح لیسا عمل کرتا ہے اپنے ماں بعد اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو یہ ثانی کو لیسا والا عمل دیتے ہوئے یہ والا اعراب دیں گے. اس وقت تقدیری عبارت یہ بنے گی لا حول موجود ولا قوت موجودۃ. اب لا کو لیسا والا عمل دیتے ہوئے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دے رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ تیسری صورت بھی بیان ہو گئی اعراب کی. الرابع، چوتھی صورت عکس الثالث، تیسری صورت کا عکس کر دیا جائے. تو تیسری صورت کیا فرماتے؟ تیسری صورت یہ تھی فتح الاول رفع الثانی، اور فرماتے عکس کر دو رفع الاول فتح الثانی. سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں کہ یہ رفع الاول جو ہے اور فتح الثانی، تو یہ الثالث کا عکس ہو جائے گا. وہ کس طرح؟ علی اعمال الاولی کا لیسا او الغائها. مطلب یہ جو اول کو رفع دینا ہے نا اور ثانی کو فتح دینا ہے، ثانی کو فتح دینے کی صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم لا کا عمل دے رہے ہیں. لا جو عمل کرتا ہے اسم کو نصب اور خبر کو جو ہے وہ رفع دیتا ہے. اول میں رفع دینے کی وجہ اور سبب جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ اول میں جو ہے لا کے بعد اسم کو رفع کیوں دے رہے ہیں. فرماتے اس کی دو وجہ ہیں. پہلے لا کے بعد اسم کو جو رفع دیا جا رہا ہے
وہ رفع یا تو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس کو پہلے لا کو لیسا والا عمل دے رہے ہیں تو لیسا اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، یا یہ ہے کہ اس پہلے لا کو ملغا قرار دے رہے ہیں اور اس کے بعد اسم کو جو ہے وہ مبتدا اور خبر قرار دے رہے ہیں، مبتدا جو وہ موجود ہے، خبر جو محذوف کر دی گئی۔ اب اگر لیسا والا عمل دیں گے تو تقدیری بات یہ بنے گی لا حول موجودن، یہ لیسا والا عمل، اسم کو رفع خبر کو نصب، ٹھیک ہو گیا۔ اور بعد ولا قوت موجودتن الا باللہ، یہ یہاں پر لا اس کا اپنے والا عمل دے دیا۔ اور اگر دوسری وجہ پہلے لا کے بعد دوسری وجہ یہ کہ لا کو ملغا کر دیا جائے تو اس وقت تقدیری بات یہ ہوگی لا حول موجود، یہاں پر لا کو ملغا اور بعد میں مبتدا اور خبر بنا دیا جائے گا، لا حول موجود ولا قوت موجودۃ الا باللہ، تقدیری بات جو ہے وہ یہ بن جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ 4 صورتیں جو ہیں وہ یہاں تک بیان ہو گئی اور اس کے بعد 5ویں اور آخری صورت رہ گئی کہ اس جیسی عبارت میں جو ہے اس جیسی مثال میں 5 وجہ جائیں تو 5ویں وجہ جو ہے وہ یہ ہے کیا فتح الاول و نصب الثانی، پہلے لا کے بعد اسم کو جو فتح دیا جائے اور دوسرے لا کے بعد اسم کو جو نصب دیا جائے، تو اس طرح پڑھا جائے گا لا حول ولا قوتن، دیکھو بغیر تنوین کے آئے گا تو لا حول یہ فتح ہے، اور جب تنوین کے ساتھ نصب آئے گا، نصب تنوین کے ساتھ تو وہ نصب ہو جائے گا ولا قوتن، یہ تن پڑھیں گے قوت میں یہ نصب ہے، حولا صرف جو ہے وہ زبر آئی ہے فتح آیا ہے تو اس کو فتح پڑھا جائے گا، تو فتح الاول و نصب الثانی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ فرماتے 5ویں صورت ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرماتے یہ جو پڑھا جائے گا وہ کس بنا پر، مطلب لا حولا جو پڑھا جا رہا ہے پہلے لا کے بعد حولا، یہ لا کا اپنا عمل اس کو دے رہے ہیں ہم، لا نفی جنس ہے اور اپنے مابعد اسم کو جو نصب دیتا ہے اور خبر کو اس کی جو مرفوع ہوتی ہے، تو یہاں تقدیری بات یہ ہوگی لا حولا موجودن، سمجھ آ گئی، لا حولا موجود، تو حولا جو ہے اس کا اسم لا کا اور موجود اس کی خبر، حولا جو ہے وہ منصوب ہے اور خبر اس کی مرفوع ہے، تو یہ اس لیے فتح دے رہے ہیں۔ ثانی میں نصب کیوں ہے، فرماتے ہیں کہ ولا قوتن موجودتن، مطلب یہاں بھی در حقیقت لا کو ہم جو ہے وہ اس لا کا جو ہے وہ عمل ہی دے رہے ہیں، سمجھ آ گئی، لیکن یہاں پر فرق صرف اتنا ہے کہ اس کا ہم عطف کر رہے ہیں قوتن، لا حول ولا قوتن، اس قوتن کا عطف کر رہے ہیں ہم اول اسم پر، سمجھ آ گئی، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بالعطف علی لفظ ہی، یہ ثانی کو نصب جو دیا جا رہا ہے نا، قوتن جو پڑھا جا رہا ہے یہ اول کے لفظ پر عطف کرتے ہوئے، مطلب اول کا لفظ فتح ہے وہ ہے حولا، ثانی کا لفظ جو ہے وہ منصوب ہے قوتن، تو فرماتے ہیں کیا فرق نہیں، فرماتے کوئی فرق نہیں ہے، فتح اور نصب ایک دوسرے کا شباہت رکھتے ہیں، ان میں شباہت پائی جاتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ فتح جو آتا ہے وہ مبنی میں آتا ہے اور جو نصب جو آتا ہے وہ جو ہے وہ معرب میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا یہ شباہت پائی جاتی ہے، لشباہت الفتح النصب، فتح جو ہے وہ نصب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اس لیے اس جو منصوب ہے قوتن کا عطف کر دیں گے حولا کے لفظ پر، یعنی یہ سمجھا جائے گا وہ بھی منصوب ہے، لیکن اگرچہ اس پر فتح ہے لفظاً، لیکن حقیقتاً وہ جو مفتوح ہوتا ہے وہ منصوب ہی شمار کیا جاتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پر 5ویں صورت بھی جائز، تو لہذا فرماتے ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس جیسی مثال میں جو ہے وہ 5 وجہ جائز ہیں، 5 طرح کا اعراب جو ہے وہ پڑھنا جائز ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ تبصرت، ہاں ہونا تبصرت، یہاں پر ایک تبصرہ ہے ولا کا فی نحو، اور جائز ہے تیرے لیے اس جیسی مثال میں کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کیا جائز ہے، 5 اوجہ، 5 وجہیں، 5 طرح سے اعراب پڑھنا جائز ہے۔ الاول، پہلی وجہ، فتحہما، دونوں کو
فتح دیا جائے، یعنی لا حول ولا قوت. یہ کس بنا پر؟ علی الاصل، اصل کی بنا پر، یعنی لا کو اس کا اپنا عمل دیتے ہوئے. لا نفی جنس ہے تو وہ جو ہے اسم کو نصب اور خبر کو جو ہے وہ رفع دیتا ہے. الثانی، دوسری وجہ رفعہما، دونوں کو رفع، لا حول ولا قوت پڑھا جائے علی الابتداء، ابتدا کی بنا پر، کہ لا کو ملغا قرار دے دیا جائے اور اس کے بعد والے اسم کو مبتدا اور خبر اس کی محذوف کر دی جائے. اور علی الاعمال کا ایسا، یا یہ کہ لا کو ملغا قرار نہ دیا جائے بلکہ اس کو رفع، دونوں جگہ پر جو رفع دیا جائے گا لا کے بعد اسم کو، تو اس لا کو لیسا والا عمل دیتے ہوئے، علی الاعمال کا لیسا، اس کو عمل دیتے ہوئے لیسا والا اس بنا پر جو ہے وہ رفع پڑا جائے گا. تو الثالث، تیسری وجہ فتح الاول و رفع ثانی، پہلے کو فتح اور دوسرے کو جو فرماتے ہیں کہ رفع، یعنی لا حول ولا قوت، یہ پڑھا جائے گا بالعطف علی المحل. پہلے کو فتح پڑھا جائے گا، اس میں جو کوئی سوال نہیں ہے، سمجھ آ گئی. لیکن دوسرے کو رفع کس بنا پر؟ بالعطف علی المحل، اس ثانی کا عطف کریں گے پہلے کے محل پر یا اس بنا پر، اور محل کیونکہ وہ مرفوع مبتدا ہونے کی بنا پر، یا اس کو رفع اس بنا پر پڑھیں گے اور بِإِعْمَالِ الثَّانِيَةِ كَلَيْسَا، یا یہ کہ ثانیہ کو رفع جو دیا جا رہا ہے اس کو لیسا والا عمل دیتے ہوئے. الرابع، چوتھی صورت عکس الثالث، تیسرے کا عکس، تیسری صورت کا عکس جو ہے وہ فرماتے ہیں اعراب دیا جائے گا، یعنی رفع الاول و فتح الثانی. فرماتے ہیں کہ یہ کس بنا پر؟ یہ جو رفع الاول جو پڑھا جائے گا فرماتے ہیں کہ یہ اس بنا پر کہ علی اعمال الاولی کا لیسا، پہلے کو جو رفع پڑھا جا رہا ہے یہ تو یا تو اس لیے کہ پہلے لا کو لیسا والا عمل دیا جا رہا ہے اس لیے بعد والے اسم کو رفع پڑھا جا رہا ہے، اور الغائہا، یا یہ کہ پہلے والے لا کو ملغا کیا جا رہا ہے، ملغا کرنے کے بعد میں مبتدا اور خبر آ رہی ہے، اگر کہ مبتدا موجود ہے اور خبر محذوف ہے. الخامس، فرماتے ہیں کہ پانچویں وجہ فتح الاول و نصب الثانی، پہلے کو فتح اور دوسرے کو نصب، یعنی لا حول ولا قوتن. تو یہ فرماتے ہیں اس طرح پڑھا جائے گا. یہ کس بنا پر؟ یہ لا حول پڑھنا تو نظر آ رہا ہے کہ یہ لا نفی جنس ہے، اسم کو جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ نصب دے رہا ہے، فتح دے رہا ہے. تو اور بعد والے اسم کو جو ہے وہ نصب کس بنا پر؟ قوتن کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں بلا فلا لفظ، یہ ثانی کا اول کے لفظ پر عطف کر دیں گے. فرماتے ہیں کیا یہ ایک جیسے ہیں دونوں؟ وہاں فتح ہے اول میں اور ثانی کو نصب پڑھا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں. لمشابہۃ الفتح النصب، کیونکہ فتح جو ہے وہ نصب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ فتح جو ہے وہ مبنیات میں آتا ہے اور نصب جو ہے وہ یہ مربات میں آتا ہے. تو لہذا کیونکہ یہ فتح نصب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے تو لہذا اس ثانی کا جو کہ منصوب ہے قوتاً، اس کا عطف کر دیں گے اول کے لفظ پر. تو اول کے لفظ پر عطف کرتے ہوئے ثانی کو جو ہے وہ نصب دینا جائز ہے، نصب دیا جا سکتا ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد.